والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یہ مشکات المصابیح کتاب الایمان کی حدیث پاک. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر بحق الإسلام. یہ حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں حتیٰ کہ لوگ گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب تک کہ کلمہ شہادت نہ پڑھ لیں تب تک کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جہاد کروں. دیکھیں جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں، ہمیشہ ہر دور میں ہوتی رہی، لیکن اسلام کے جنگ کرنے کا جو مقصد ہے نا وہ دیکھو، بعض بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جو جنگ کرتے تھے کیا کرنے کے لیے؟ تاکہ ملک پر قبضہ کر لے، خزانے پر قبضہ کر لے، اپنی طاقت بڑھانے کے لیے، اپنی بادشاہت کو وسیع کرنے کے لیے، اپنی سلطنت کا دائرہ حدود بہت کشادہ کرنے کے لیے. یہ مقصد ہوتا تھا خاص کر بادشاہوں کو جنگ کرنے کا، تاکہ ہماری ایک طاقت ہو، جنگ کر کے وہ ملک اپنے قبضے میں لے لے، زمین قبضے میں لے لے، وہاں خزانے بڑے ہیں خزانے اپنے قبضے میں لے لے. یہ مقصد ہوتا تھا. لیکن میرے سرکار کیا فرماتے ہیں کہ اسلام میں جو جہاد ہے نا، جہاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کرنے کا مقصد ہرگز ملک گیری نہیں، یعنی ملک پر قبضہ کرنا نہیں، کوئی خزانے اس ملک کے خزانے کو قبضہ کرنا نہیں، یا کیا کہتے ہیں کہ ظلم و زیادتی کرنا، برپا کرنا، یہ مقصد نہیں. اسلام کے جہاد کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ لوگ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اب اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کے مطابق زندگی گزاریں. آپ دیکھیں جو ملک ہوتا ہے اس ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے نا، ہر بادشاہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں صرف ہمارا قانون نافذ ہو. ہندوستان ملک ہے نا، کیا پاکستان والا چاہے گا کہ ہم ہندوستان میں اپنا قانون نافذ کریں؟ تو کیا ہندوستان کا بادشاہ اپنا پاکستان کا قانون نافذ کرنے دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا. کوئی بھی بادشاہ جس ملک کا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہماری سرزمین پر ہمارے ملک میں صرف ہمارا قانون چلے، اور جو اس کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو بادشاہ کیا کرتا ہے؟ اس کو سزا دیتا. یہ اصول دنیا کا بھی ہے نا. بس آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ سارا ملک، ساری زمین، سارا آسمان، ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کی. لہو ملک السماوات والارض. حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے نا، اللہ ہی کے لیے ہے ساری کائنات کی بادشاہت. یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، سب کچھ اللہ کا. تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے، ملک ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، اور میں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اس زمین میں ہمارا قانون نافذ ہو. اللہ کا قانون کیا ہے؟ عدل و انصاف کا قانون ہے. اللہ کا قانون کیا ہے؟ اسلام کا قانون نافذ ہو، یہ اللہ کا قانون ہے. ظلم ختم کیا جائے، یہ اللہ کا قانون ہے. تو اسی وجہ سے جہاد کیا گیا تاکہ اس اللہ کی زمین پر قانون جو نافذ ہو اللہ کا نافذ ہو قانون. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جہاد جو اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں، جہاد کا مقصد کافروں کو مٹانا ہرگز نہیں تھا، کافروں کو مٹانا نہیں. چونکہ بہت ساری تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھیں کہ اسلام نے جہاں پر فتح کیا ہے نا، فتح کیا ہے
تو باقاعدہ کافروں کو اپنی کسٹڈی میں لے کر کے ان کی حفاظت کی ہے۔ ذمہ کافر کون ہے؟ مستعمن کافر کون ہے؟ جو بادشاہ اسلام کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اور ان کے حقوق بہت سارے مسلمانوں کی طرح تھے۔ جس طریقے سے مسلمان کو قتل کرنا حرام تھا، اسی طرح ذمہ کافر کو بھی قتل کرنا جائز نہ تھا، یعنی مسلمانوں کی طرح حقوق دیے ہیں۔ خود اسلام نے کافروں کی حفاظت کی ہے، ان کے بت خانوں کی عبادت کی ہے، ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت کی ہے اسلام نے۔ تو اسلام کے جہاد کا مقصد کفار کو مٹانا نہیں، بلکہ کفر کا جو زور تھا، جو ظلم تھا، ذاتی تھے، اس ظلم و ذاتی کو مٹانا، یہ جنگ کرنے کا مقصد ہے۔ ظلم و زیادتی کو توڑنا، مٹانا، ختم کرنا، یہ اسلام کے جہاد کا مقصد ہے۔ اور دوسرا اصل مقصد کیا تھا؟ جو میرے آقا فرماتے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جہاد کرتا رہوں، کب تک؟ جب تک کہ لوگ کلمہ شہادت کی گواہی نہ دے دیں، زبان سے اقرار نہ کر لے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں۔ جب تک یہ عمل نہ کرے نا، تب تک میں ان سے جہاد کرتا رہوں گا۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر لوگ ایسا کر لیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اسلام کے حکام پر عمل کریں گے، تو عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، اپنے خون اور اپنے اموال، اپنے مال مجھ سے وہ محفوظ کر لیں گے، یعنی پھر وہ حفاظت میں ہو جائیں گے، پھر انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ الا بحق الاسلام، ہاں اسلام کا کہیں حق آتا ہو تو قتل کیا جائے گا۔ مثلاً کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو قصاص کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ کسی نے زنا کر لیا ہے تو اس کی جو سزا ہے، چوری کر لیا تو اس کی جو سزا ہے وہ نافذ ہوگی، وہ اسلام کا جو حق ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ باقی اگر کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے، اقرار کر لیا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ اپنے خون اور اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ بظاہر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان تو ہو گیا، لیکن چوری چھپ کے وہ کفر کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور اس کا ظلم کفر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ پھر ان کا حساب اللہ کا ذمہ کرم پر ہے، پھر ان کے احوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی ان کو جزا یا سزا دینے والا ہے۔ بلکہ جو ظاہر ہے اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی اعلان کرتا ہے اپنے اسلام کا، اس کا اسلام قبول کر لیا جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہیں، بلکہ امام مسلم نے اپنی کتاب میں حق الاسلام کا جو لفظ ہے اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ دوسری حدیث پاک اور سن لی، پھر یہ حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہ قال، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جو ہماری جیسی نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کو منہ کر کے نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھا لے، تو یہ وہ مسلمان ہیں جس پر اللہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، لہٰذا تم اللہ کا ذمہ نہ توڑو، یعنی یہ بات بتائی گئی۔ دیکھو نماز اسلام کا شعار ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح قبلہ کی طرف، مسلمانوں کی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ اسلام کی نشانی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو کہ ذبیحہ کو کھانا، یہود و نصارہ مسلمانوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے ہیں، تو یہ بھی گویا کہ اسلام کی ایک، یعنی یہ مانا جائے گا کہ جو مطلب نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ جو کعبہ معظمہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے وہ مسلمان، ایک علامت ہے اسلام کی۔ دیکھیں ہر دور میں ایمان کی جو علامت رہی نا، مومن کی علامت مختلف رہی ہے۔ جیسے کہ ایک دور وہ تھا جب ابتداء اسلام تھا، اس دور میں حکم کیا تھا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو کلمہ طیبہ پڑھنا یہ ایمان کی علامت تھی۔ کلمہ طیبہ جیسے حضور کا مکی دور، ابتدائی دور تھا، اب نماز تو آئے نہیں تھے، نماز روزہ زکوٰۃ کے حکام تو تھا نہیں۔ اب اس وقت کیسے پہچان جاتا کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے؟ تو کلمہ طیبہ جو پڑھتا، علامت تھی کلمہ طیبہ کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مومن ہے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، نماز آ گئی، روزے آ گئے، حج و زکوٰۃ آ گئے۔ اب اس کے بعد یہ حکم بدل گیا کہ اب نماز وغیرہ پڑھنا یہ علامت بن گئی مومن کی، ایمان والے کی علامت بن گئی کہ ایمان والے ہی نماز پڑھتے ہیں،
کافر تو پڑھتے نہیں، اور یہود و نصارہ کی نمازیں الگ ہوتی ہیں، ان کی نمازوں میں سجدہ نہیں ہے، مسلمانوں کی نمازوں میں سجدہ ہوتا ہے۔ تو ایک دور وہ آیا جو صرف ایک دور وہ تھا جو صرف کلمہ پڑھنا ایمان کی علامت تھی، مومنوں کی نشانی تھی۔ دوسرا دور وہ آیا جو نماز وغیرہ پڑھنا بھی مسلمانوں کی نشانی تھی، جیسے کہ اس حدیث پاک میں جس بات کا ذکر کیا گیا، جو نماز پڑھے، استقبال قبلہ کرے، مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور وہ اللہ اس کے رسول کے ذمے پر ہے، لہٰذا تم اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ جو اللہ اس کے رسول کے ذمے پر ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانا گویا کہ اللہ اس کے رسول کے ذمے کو ٹھیس لگانا ہے اور اس کی توہین کرنا ہے۔ تو یہ اس دور میں علامت تھی، لیکن اس کے بعد ایک دور وہ آیا جب منافق پیدا ہو گئے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، ذبیحہ بھی کھاتے تھے مسلمانوں کا، اور کعبہ معظمہ طرف نماز کر کے نماز بھی پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ اس دور میں پھر اب ایمان کی علامت بدل گئی، اس دور میں اللہ اس کی رسول کی محبت، اصلی محبت، حضور کی محبت، یہ مومن کامل کی نشانی بن گئی، کہ جس کے دل میں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب حتی اکون احب الیہ من والدی، یہ حدیث پاک جو پوری موجود ہے کہ اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ جب منافقوں کا دور آیا، ابھی تو نماز بھی پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے مسلمانوں کی طرح، لیکن اب ایمان کی علامت حضور کی محبت ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دور اور آیا، صحابہ کرام کا دور تھا، حضور کی وصال کے بعد جب کیا ہوا کہ کثرت کے ساتھ منافق پیدا ہونے لگے، کثرت کے ساتھ اور زیادہ منافق ہو گئے، اور جو اہل بیت کے گستاخ ہونے لگے، مولا کائنات شیر خدا اور حضور کے آل و اولاد سے بغض رکھنے والے پیدا ہو گئے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایسا دور آ گیا ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں سچا مسلمان کون ہے۔ ہر کوئی اللہ اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ کر رہا، نماز پڑھتا ہے، ساری چیزیں اپناتا ہے، لیکن اب ہمیں پتہ لگانا ہوتا کہ اس میں سچا مومن کون ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب کسی محفل میں بہت لوگ بیٹھے ہوتے اور ہر ایک کا لبادہ اسلامی ہوتا، اس جگہ ہم حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت علی کا ذکر چھیڑتے تو جس کا چہرہ خوشی سے دمک جاتا ہم سمجھ جاتے کہ مومن کامل ہے، اور جس کے چہرے پر 12 بج جاتا ہم سمجھ جاتے کہ بندہ مسلمان نہیں، منافق ہے۔ تو ایک دور وہ آیا جو مولائے کائنات کا ذکر ایمان کی نشانی بن گیا۔ یہ دور بدلتا رہا، یہ دور بدلتا رہا، اور آج کا دور کیا ہے؟ اہل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ اس کی رسول سے محبت کرنے کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، اللہ کے اولیاء سچی محبت کرنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، ہر ایک کے کام نہیں۔ اللہ اس کی رسول سے محبت کرنا، اور اللہ کے اولیاء ہی نے تو بتایا ہے یار، کیا کہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت کا جام پلایا ہے۔ اللہ کے اولیاء سے محبت کرنا، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے اللہ سے پیار کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کو ہر کوئی نہیں مانتا ہے۔ اور ان اولیاء نے تو ہمیں پتہ بتایا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کا جام پلایا ہے۔ تو اللہ کے صحابہ کو ماننا، اہل بیت اطہار کو ماننا، اللہ کے اولیاء سے محبت کرنا، یہ اس دور میں سچے مومن کی علامت بن جائے گی۔ وہ الحمدللہ وہ علامت میں ہم سب قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس نشانی پر قائم فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کے پاکیزہ حدیث پاک کے فیضان سے روشن فرمائے۔ اللہ رب العالمین تیری بارگاہ میں التجا ہے میرے قریب،